ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ۔ اس کی وجہ تسمیہ سے ظاہر ہے کہ اس ماہ میں لوگ حج کرتے ہیں اور اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات رکھا گیا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو سیدہ عالم حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا۔ ذی الحج کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیر کرتے تھے تاکہ عرفہ کے دن ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے کہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کا دن، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے 8ویں ذی الحج کو رات کے وقت خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ سراسر اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہوتے ہیں۔ ان ایام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا۔ اس ماہ کی 14ویں تاریخ کو سیدنا علی علیہ السلام نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی۔ اس ماہ کی 26ویں تاریخ کو سیدنا داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی تھی۔ اس ماہ کی 28ویں تاریخ کو سیدنا علی علیہ السلام مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ اس ماہ کے تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس ماہ کے 5ویں دن جنگ سویق ہوئی تھی، جو کہ سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اس ماہ کے 8ویں دن یعنی یوم ترویہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے عراق کی طرف سن 60 ہجری میں روانگی ہوئی۔ اس ماہ کے 9ویں دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی روز حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت ہوئی سن 60 ہجری میں۔ اس ماہ کے 13ویں دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اسی ماہ کے 13ویں دن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر ہوا، یعنی چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس ماہ کے 14ویں دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق عطا کیا گیا سن 7 ہجری میں۔ اسی ماہ کے 18ویں دن طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا خاتمہ ہوا۔ اسی ماہ کے 18ویں دن نمرود کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئی، اور اسی ماہ کے 18ویں دن ہی غدیر کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اسی ماہ کی 24ویں تاریخ کو نجران کے مسیحوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ ہوا سن 9 ہجری میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اسی ماہ کی 18ویں ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ اسلام کو شہید کیا گیا، اور اسی ماہ کی 18 ذی الحج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔